السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں۔ اخذنا میثاقہم فنسوا حظا مما ذکروا بہ، ہم نے ان سے پختہ وعدے لیے بس وہ اس حصے کو بھول گئے جس کے ذریعے وہ نصیحت کیے گئے۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پس ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا قیامت کے دن تک۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں خبر دے گا اس کی جو یہ کیا کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم، اے اہل کتاب یقیناً تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے، وہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بہت سا کتاب میں سے وہ جسے تم چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت سی چیزوں سے وہ درگزر کرتا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، واضح کتاب آ چکی۔ پیچھے والی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی وعدہ خلافی اور اس کے بدلے میں جو ان کو سزائیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کی وعدہ خلافیاں، کیونکہ یہ وعدہ تو سب امتوں سے لیا گیا تھا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی دوسرا نبی آ جائے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اور خاص طور پر یہ وعدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا گیا تھا۔ تو ایک تو یہ وعدہ خلافی، دوسرا ان دونوں میں سے ہر ایک نے اپنی کتاب کے اندر تحریف، اپنے علماء کو رب کا درجہ دینا، اور اپنی عوام کو ان میں ایسے تصورات پھیلانا کہ بھئی تم تو جنتی ہو، جس طرح ہمارے جاہل لوگوں میں کہ بخشا کے ساری امت سرکارے آ گئے، اب آپ بخشے بخشائے ہو، آپ جو دل کرے آپ کا کرو۔ اس طرح کے تصورات صرف مسلمانوں میں نہیں ہیں، یہودیوں میں، عیسائیوں میں اور جاہل قسم کے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کی، اب اس کا بدلہ کیا ہوا؟ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، پہلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اہم چیز تھی، جو یاد دہانی تھی، جو نصیحت تھی، وہی بھلا دی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ وعدہ خلافی پر اترتا ہے، اللہ اس کو اہم چیزیں بھلا دیتا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، گناہ کر کے کوئی اللہ پر ظلم نہیں کرتا، اپنی جان پر ظلم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ظلم کے بدلے میں یہ سزا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ویسے ہی کسی کو اس کی بری صفات کے بغیر ہی جہنم میں ڈال دے اور کسی کو اچھی صفات کے بغیر ہی جنت میں داخل کر دے، تو پھر یہ تو امتحان نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا وَالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ تو پہلی وعدہ خلافی کی سزا اس آیت میں جو ذکر کی جا رہی ہے، اہم چیزوں کا بھول جانا، میں اور آپ اس چیز کی پابندی کریں۔ دوسری فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ، ہم نے ان کے درمیان عداوت اور بغض ڈال دیا، عیسائیوں کے درمیان، عیسائیوں کے درمیان بھی بغض ہے۔ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ، آپ ان کو اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ ان کے اندر معروف 3 فرقے ہیں، اور یہ تینوں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، اور اتنا ان کے درمیان بغض ہے ایک دوسرے کے لیے، ایسے ان کے دلوں کے اندر نفرت ہے۔ یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ وعدے توڑنے کا۔ آج ہمیں بظاہر کفر اسلام کے خلاف تو اکٹھا دکھائی دیتا ہے، لیکن آپس کے اندر وہ کبھی بھی ایک دوسرے کے لیے ایک نہیں ہے۔ خاص طور پر جس طرح ہمارے ہاں مذہبی لوگوں کے درمیان ایک کچھ نہ کچھ تعصب پایا جاتا ہے، یہ تو ایک تعصب کی حد تک ہے نا، کسی بھی سمجھدار سے کہو گے تو وہ جلدی سے کسی بھی ایک دوسرے کو کافر کہنے کا فتویٰ نہیں لگائے گا، لیکن ان کے درمیان تو تاریخ شاہدہ کہ جنگیں ہوتی رہی ہیں، انہوں نے مارا، اور خاص طور پر ان میں سے ایک وہ فرقہ جو ان کا اصل مسلمان فرقہ تھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ کہتا تھا، اور وہ اس کے سارے اس کو تو انہوں نے ویسے ہی مار دیا تھا،
اللہ تعالیٰ کی اس آیت مبارکہ سے یہ سمجھ آتی ہے وعدہ خلافیوں کی وجہ سے اللہ دلوں میں عداوتیں اور بغض ڈال دیتا ہے، محبتیں کبھی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ اور وہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث توجہ سے سنیے گا، دو بندے آپس میں دوست ہوں، دو بندے آپس میں محبت کرتے ہیں، ان کے درمیان جدائی نہیں آتی جب تک ان میں سے کوئی ایک گناہ نہیں شروع کر دیتا۔ دوستی بچانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانیوں سے بچے، کیونکہ اللہ جب دلوں میں عداوت اور بغض ڈال دے گا تو وہ جس کے بغیر آپ ایک نوالا بھی نہیں کھاتے، آپ کا اس سے ایک منٹ بھی نہیں گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا یہ بھی ہے وعدہ خلافی کی کہ عداوت اور بغض دلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، قیامت کے دن تک اس کو کوئی ختم ہی نہ کر سکے۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور جو یہ کرتے ہیں ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی خبر دے گا، یعنی باقی ان کی سزائیں ان کو بعد میں ملیں گی، لیکن دنیا میں فی الفور ان کو یہ سزائیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں۔ یہود کو اور نصارہ عیسائیوں کو ان کی وعدہ کی خلافیوں کا انجام بتانے کے بعد دونوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ ضد میں نہ آؤ، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مت توڑو، تمہارے پاس ایسا رسول آ چکا ہے وہ بہت سی وہ چیزیں بیان کرتا ہے جس کو تم اپنی کتابوں سے چھپاتے تھے۔ یہود و نصارہ کی عادت تھی اپنی کتاب کے احکامات کو چھپاتے تھے، جس طرح معروف واقعہ کہ ان کی کتاب کے اندر بھی شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کی سزا رجم ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ آپ کی شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہی کہتی ہے کہ جو تمہاری شریعت کہتی ہے، ہماری کتاب میں تو رجم نہیں ہے، صرف اتنا ہی ہے کہ منہ کالا کرو، گدھے پہ بٹھا دو، جوتے مارو، یعنی رسوا کرنے کا ذکر ہے، تو رسوا ایسے ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنی کتاب لے کر آؤ۔ کتاب لے کر آئے اور بڑے طریقے سے کتاب کھول کے جہاں پر رجم والی آئے تھی نا اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہاں لکھا ہوا ہے رجم کا۔ پاس عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ تھے جو یہودیوں کے عالم بھی تھے اور مسلمان ہو چکے تھے۔ انہوں نے جب اس کی چالاکی دیکھی تو کہنے لگے ارفع یدک یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن یہاں سے ذرا ہاتھ تو اٹھا۔ فَإِذَا آیَةُ الرَّجْمِ تَبْرُقُ، تو رجم کی آیت وہاں پر چمک رہی تھی۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں یہ اپنی کتاب سے چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب کے اندر کچھ بیان فرمایا، یہ اس کو چھپا دیتے تھے۔ آج یہ جرم امت مسلمہ کے بھی بہت سے لوگوں کے اندر آ چکے ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو کبھی بھی وہ آیات نہیں بتاتے جو ان کے بظاہر عقیدوں کے خلاف ہیں۔ درس قرآن کی طرف یہ لوگ جاتے ہی نہیں، درس حدیث کی طرف یہ لوگ جاتے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کو پتہ قرآن اور حدیث بیان کریں گے تو اس کا مطلب اپنے مذہب کو خود گرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جو بہت کچھ چھپاتے ہو نا، وہ رسول اس کو بیان کرنے کے لیے آ گیا، وہ تمہاری ایک ایک جو چیز تم چھپا رہے اس کو بیان، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور ابھی بہت سی چیزوں سے تو وہ درگزر کر سکتا۔ تمہارے ایسے بہت سے جرائم اللہ نے ان کو ویسے ہی ابھی درگزر کیا ویسے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ النُّورُ، یقیناً تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آ چکی۔ نور سے کیا مراد ہے اور کتاب مبین سے کیا مراد ہے؟ اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں عطف تفسیری۔ عطف تفسیری کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز دوسرے کی وضاحت کر رہی ہے۔ تمہارے پاس نور اور کتاب مبین، نور یعنی کتاب مبین، نور سے مراد بھی کتاب مبین ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی نور ہے۔ کئی لوگ کہتے نہیں جی نور سے مراد یہاں پر کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھئی نور سے مراد اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو نور ہدایت ہے، آپ ہدایت تھے، اور جو ہدایت ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی یہاں سے آپ کی ذات کو نور ثابت کرنا چاہتا ہے تو یہ قرآن کی ایسی تفسیر ہے کہ جس سے قرآن سے ٹکرائے گا۔ قل انما انا بشر مثلکم، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ تو ادھر کہا کہ میں بشر ہوں تمہاری طرح، اور یہاں پر کہا کہ تم نے یہاں سے اس کا نور کا معنی یہ نکالا کہ نور سے مراد نور، اور نور بھی کون سا؟ نور من نور اللہ۔ یہ صراحتاً کفری عقیدہ ہے، اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ لہٰذا یہاں پر نور سے مراد کیا ہے؟ ہدایت،
یعنی یہاں پر مراد تو قرآن مجید ہی ہے، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آ چکا۔ لیکن اگر کوئی یہاں سے نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لے تو نور ہدایت مراد ہے، کیونکہ اگر آپ کی ذات کو نور مراد لیں گے یعنی آپ نور سے پیدا ہوئے ہیں تو پھر بشر والا معنی کا رد ہوتا ہے، جبکہ آپ خود اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دو میں بشر تمہاری تھی۔ اور اس کے سلسلے میں بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ ہے بہت بڑا۔ ایسی کوئی صریح روایت نہیں ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح صریح روایت ہو جس میں یہ ہو کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ آپ کا سایہ تھا۔ مسند احمد کے اندر اور دیگر کتابوں میں ایسی روایات ملتی ہیں جس میں آپ کے سائے کا ذکر ہے۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر کہتے ہیں، لیکن اللہ کے بعد سب سے افضل ترین ہی آپ کو سمجھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ بشر بہتر ہے نور سے، جو مخلوق نور ہے اس سے بشر بہتر، اور تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور میں لے کر جاتے ہو، جبکہ مخلوقوں میں سے سب سے افضل ترین جو ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ بشر ہے۔ تم بشر کے شرف کو کیوں بگاڑتے ہو؟ اور بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اس آیت کی اس طرح تحریف کی، قل انما انا قل انما انا بشر مثلکم، آپ ان سے کہہ دو میں ہوں، بشر تمہاری طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ ایسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کیسے فقیہان حرم پیدا۔ اور ایک صاحب اٹھے کہ جن کو اعلیٰ حضرت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے تحریف اس آیت میں کیسے کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جی قل انما انا بشر مثلکم، آپ کہہ دو میں ظاہری طور پر تمہاری طرح کا بشر ہوں، اصل میں نور ہی ہوں لیکن ظاہری طور پر میں بشر ہوں تمہاری۔ یہ کہاں سے نکلا عقیدہ؟ یہ آیت کہاں سے لی آپ نے؟ یہ تفسیر کہاں سے کی؟ خیانت کہ ہم نے ایک عقیدہ بنایا ہوا اور قرآن میں اس پر رد ہو رہا، تو لہذا تم کہہ دو یہاں پر ظاہری کا لفظ بریکٹ میں ڈال دو ترجمے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کا کئی مقامات پر رد کیا اور فرمایا کہ زمین کے اندر بشر تھے، ہم نے ان کے لیے بشر رسول بھیجا، اگر زمین کے اندر بشر کے علاوہ کوئی مخلوق ہوتی تو ہم اس کے مطابق نبی بھیجتے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم زمین کے اوپر کسی فرشتے کو بھی رسول بنا کر بھیجتے نا تو اس کو بھی ہم کیا کر کے بھیجتے؟ رجل کی صورت، آدمی کی صورت بنا کر بھیجتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور ہم اس نبی کو بھی وہی حلیہ دیتے جو لوگوں کا ہے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ ان کے نفسوں سے رسول بھیج، وہ انہی میں سے تھے، تو وہ لوگ بشر تھے، وہ نور تو نہیں تھے۔ اور یہاں پر فرمایا کہ اگر زمین کے اوپر بشر ہوتے اور ہم بشر کے اوپر، ہمارا اصول یہ ہوتا کہ ہم فرشتوں کو رسول بھیج، نور کو رسول بھیجتے، تو ہم نور کو بھی بشر کا لباس پہنا کر بھیج، جو جس طرح کی مخلوق ہوتی ہے اللہ ان کے پاس ویسا پیغام رساں بھیجتا ہے۔ اگر فرشتہ آتا، نہ وہ کھاتا، نہ وہ پیتا، نہ وہ تھکتا، نہ وہ سوتا، نہ اس کو کوئی ضرورت ہوتی، لوگ کہتے جی ہم تو تمہاری پیروی کر ہی نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین نے بشر رسول بھیجا تاکہ ان جیسا رسول، ان جیسا بشر وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کرتا، اور سبق یہ دیا کہ بشر اللہ کے حکموں کی اطاعت کر سکتا ہے جس طرح نبی نے کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔